الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. دوستو بزرگو، آج میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورۃ توبہ کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے عہد شکنی کا ذکر کیا ہے کہ جن مشرکین نے اے پیغمبر آپ کے ساتھ عہد شکنی کی ہے، عہد توڑا ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر تم بھی ان کے ساتھ عہد معاہدہ توڑ دو. درمیان کے اندر حج کا ذکر بھی آئے گا، اور اس کے آگے جو ہے نا اللہ رب العزت نے مسجد حرام کا ذکر بھی کیا ہے. یہ مختلف مسائل انشاءاللہ زندگی رہی تو آئیں گے. تو آج ابتدا ہو رہی ہے سورۃ براء سے. اس سورت کے 2 نام ہیں، سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں، سورۃ براء بھی کہتے ہیں. سورۃ توبہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ غزوہ تبوک کے اندر بعض صحابہ بغیر کسی عذر کے سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے. 80 کے قریب تعداد آتی ہے، آگے تفصیل آئے گی. ان میں بعض منافق تھے، انہوں نے جھوٹے عذر بیان کر کے حضور سے جان چھڑا لی تھی. کچھ صحابہ کمزور تھے، حضور نے بھی درگزر کر دیا تھا. 3 صحابہ جو حضور کے زیادہ قریب تھے، ہر مارکے کے اندر، ہر جہاد کے اندر وہ شریک ہوئے تھے، وہ جب شریک نہیں ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبوک میں جاتے ہوئے اور وہاں یاد بھی کرتے رہے کہ وہ کیوں نہیں آئے. حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال، حضرت مرارہ. 11ویں پارے کے اندر ان کے اندر توبہ کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. ان کی 50 دن تک ان کی جو ہے نا بیکاٹ کیا گیا، پھر جو ہے ان کی توبہ قبول ہوئی. ان کی توبہ کا ذکر اس سورت کے اندر ہے، اس لیے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ توبہ. سورۃ براء کیوں نام رکھا گیا؟ کہ مشرکین مکہ نے جب عہد معاہدہ توڑا تو اللہ کے رسول کی طرف سے بھی ان کے لیے برات کا اعلان کر دی گئے، تم نے عہد معاہدہ توڑا ہے تو ہم بھی توڑ رہے ہیں، آئندہ کے لیے تمہارا ہمارا عہد معاہدہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر پہلے نمبر پر جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کیوں نہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ آئے گا کہ ہمیں یہاں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. پہلے یہ 2 مسائل سمجھے. ایک مسئلے کے کئی جزیں ہوتی ہیں،
عوام کے سمجھنے کے لیے موٹی بات ذکر کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہاں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ اس سے پہلے جو صورت ہے اس کا نام ہے سورت انفال، جس کا ذکر ہو چکا ہے پہلے۔ نام پارے سے شروع ہوتے ہیں، دفتر پارے میں پوری ہو رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سورت انفال کے ساتھ رکھ دو، گویا کہ یہ دو صورتیں نہیں ہیں، ایک ہے۔ جب ایک ہے تو پھر اس لیے درمیان کے اندر بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ مسئلہ سمجھو یا نہیں سمجھے؟ اور پیچھے جو صورتیں آ رہی ہیں ان صورتوں کا نام ہے طوال مفصل، لمبی لمبی صورتیں۔ طوال مفصل کا معنی لمبی لمبی صورتیں، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ لمبی صورت وہ ہوتی ہے جس کے اندر 100 آیات یا 100 سے زیادہ ہوں تو اس کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں، سورت انفال، سورت توبہ ایک صورت تھی، اس لیے یہ بھی انہی لمبی صورتوں کے اندر شمار کر دی گئی ہے، اس کو بھی طوال مفصل کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہوئی، دو صورتیں نہیں ہیں، اس لیے درمیان کے اندر بسم اللہ نہ لکھا گیا ہے اور نہ ہی پڑھنا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کی رحمت کا، اللہ کی شفقت کا، اللہ کی صفت رحمانیت کا ذکر ہے، اللہ کی صفت رحیمیت کا ذکر ہے، اور نام اللہ کا ذکر ہے، شفقت، محبت، اخوت، امن و امان کا ذکر ہے، اللہ کی محبت کا، اللہ کے مالک الملک ہونے کا، ذاتی نام کا ذکر ہے۔ اور سورت شروع ہو رہی ہے مشرکین کے ساتھ تعلق توڑنے کے حکم پر اور ان لڑنے کے ساتھ۔ تو سورت کے اندر جو ابتدا کے اندر ہے تلوار کا ذکر ہے، امن کا ذکر نہیں ہے۔ بسم اللہ کے اندر امن و امان، اور سورت کی ابتدا میں تلوار، لڑائی، جھگڑا، تو دونوں کا کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ ابتدائی سے اللہ نے غصے کا اعلان کر دیا کہ ان مشرکین سے جو نام آٹھ معاہدہ توڑ دو اور لڑو اور ان کے سرداروں کو قتل کر دو۔ اللہ نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ اور بسم اللہ کے اندر جو ہے نا کیا ہے؟ شفقت ہے، مہربانی ہے، صفت رحمان کا ذکر ہے، جو کافروں پر بھی شفقت کرتا ہے، مومنوں پر بھی کرتا ہے، اپنے فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے، اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور یہ سورت جو ہے نا ختم ہو رہی ہے ان اللہ بکل شیء علیم، تو آپ پڑھیں براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ درمیان میں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ یہاں ہی سے ابتدا کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، تو پھر اس سورت کی بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ سے جو ہے نا آپ یہ نہ پڑھیں کہ اس کے اندر نہیں ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، سورت کا حصہ نہ بنائیں، اور بسم اللہ کو اس نیت سے نہ پڑھیں کہ سورت کو شروع ہوتے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ اس نیت سے آپ بسم اللہ یہاں پڑھ سکتے ہیں جب آپ یہاں سے ہی تلاوت شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں کہ برکت ہو جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کل امر فی بان لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع واجزم، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ ابتر، کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت بھی ہوتا ہے، نامکمل بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کام میں جو کار خیر ہو ناجائز پر نہیں۔ علماء نے اتنے تک لکھا ہے کہ شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھی تو کافر ہو جاؤ گے، جائز کام پر زنا پر بسم اللہ پڑھی تو کافر ہو جاؤ گے۔ جائز کام پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ برکت بھی ہو جائے اور پے تکمیل تک بھی پہنچے۔ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے تو ابتدا میں اللہ کا نام لینا بھول گئے، درمیان میں جب اسے یاد آیا تو اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، شیطان کھانے میں شریک ہو گیا تھا، وہ کھا رہا تھا، اور جب اس نے اللہ کا نام لیا بسم اللہ اولہ وآخرہ تو شیطان نے قے بھی کر دی اور کھانے سے بھی رک گئے،
اس لیے میں ہنسا۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ ابتدا میں، کھانے کی ابتدا میں اگر اللہ کا نام یاد نہ رہے تو پھر درمیان میں یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھنا چاہیے۔ اگر ابتدا میں ہو تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہاں پر بھی سورت کی ابتدا میں تلاوت شروع کرتے ہوئے برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، سورت کا حصہ نہیں ہے۔ اور اگر درمیان میں آ گیا، پیچھے آپ سورت انفال پڑھ رہے تھے اور وہ ختم ہو گئی ان اللہ بکل شیء علیم، تو آگے بسم اللہ نہ پڑھیں، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین ملا دیں، کیونکہ یہ سورت ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اور ویسے ہر کام کے اندر بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ہر کار خیر کے اندر جو ہے نا، جائز کام کے اندر یہ امن و امان کا جو ہے نا کیا ہے، اللہ کی طرف سے برکت بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان امن میں بھی آ جاتا ہے۔ یہی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ جو ہے نا چلتا ہوا جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے پر سوار جو ہے نا پیدل پر سلام ڈالے السلام علیکم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے جان مال مجھ سے محفوظ ہو گیا ہے، میں کسی قسم کا آپ کے ساتھ تعارض نہیں کروں گا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں۔ السلام علیکم کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ ویسی شاعر اسلام میں سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام کرو، فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، چاہے جاننے والے ہو یا نہ جاننے والے ہو، گھر پر بھی سلام ڈالو، بیوی پر بھی سلام ڈالو، محرم پر بھی سلام ڈالو، غیر محرم عورت اور بے ریش خوبصورت لڑکے پر سلام ڈالنا جائز نہیں، اس پر سلام ڈالنا جائز نہیں ہے، سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریب مسکین، غریب کو، محتاج کو، مسافر کو کھانا کھلاؤ، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھو، ہمدردی، خیر خواہی، معاونت کرو، اور صلوا باللیل، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں، تو فرمایا جو ہی مرو گے سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے۔ کتنے کام؟ 4 کام، سلام پھیلاؤ، غریب مسکین محتاج کو کھانا کھلاؤ، صدقہ خیرات کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھو، اور نماز تہجد پڑھو، فرمایا جو ہی مرو گے سیدھی جنت کے اندر جاؤ گے۔ ہمارا ایمان ہے زمین و آسمان پلٹ سکتے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو السلام علیکم کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ میری جو ہے نا کسی قسم کی تکلیف سے آپ امن میں ہوگا، میں تمہیں کسی بدخواہ نہیں ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اور یہی وجہ تھی وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ، حضرت ابراہیم کے ساتھ 3 فرشتے تھے یا 5 تھے، علی حاضر اختلاف، انہوں نے سب سے پہلے آتے ہوئے پیغمبر پر سلام ڈالا۔ یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو پھیلاؤ، فرمایا اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو فیض تکبر کا علاج ہوتا ہے، دوسرا یہ محبت بڑھتی ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ شاعر اسلام کو زندہ کرنا ضروری ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اتنے تک علماء نے مسئلہ ہے لکھا ہے کہ اگر کوئی شہر اور گاؤں والے یہ اتفاق کر لیں کہ آج کے بعد ہم اذان نہیں دیں گے یا خطرہ نہیں کریں گے، تو علماء نے لکھا ہے ان کے ساتھ جہاد کرو، قتل کرو، تاکہ ان پر عمل کریں، اس کو چھوڑنے پر جو انہوں نے جرم کیا اس سے باز آ جائے۔ اور یہی مسئلہ ہے سلام کا کہ سلام بھی ڈالا کرو، بیوی پر بھی سلام ڈالنا چاہیے۔ اور فرمایا جس گھر کے اندر فقر و فاقہ ہو وہ گھر کے اندر جب بھی داخل ہو سلام کا اہتمام کرے، اور سورۃ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے اسے جو ہے نا دور کر دے گا، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مال و دولت سے جو ہے نا مال و مال کر دے گا۔ اس لیے جو ہے نا یہ عادت بنانی چاہیے، آج ہماری نہیں ہے۔ جاننے والے کو صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، جاننے والے کو نہیں کرتے، اور اگر کریں بھی تو پھر ہمارے مختلف ہوتے ہیں، کیا حال ہے صاحب، خیر ہے، خیر نہ لائے، تڑی میں سے چھلنگ آئے، یہ نہیں ہے۔ السلام علیکم یہ جو ہے نا کیا ہے، تو حضرت ابراہیم کے پاس آئے جو انہوں نے سلام ڈالا، انہوں نے اسلام کا جواب دیا، پھر تھوڑی دیر میں ایک بچڑا ذبح کیا، اور بچڑا جو ہے نا وہ لے آئے مہمان نوازی کے لیے، تو فرشتے جو ہے نا انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، تو حضرت ابراہیم ڈر گئے، دل کے اندر خیال آئے انہوں سلام بھی میں نے ڈالا ہے، انہوں نے جواب بھی دیا ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، ہمارے کوئی بدخواہ تو نہیں ہے، دشمن تو نہیں ہے۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ جو دشمن ہوتا تھا وہ مہمان نوازی قبول نہیں کرتا تھا۔ تو جب خوف دل کے اندر پیدا ہوا تو فرشتوں نے فوراً تسلی دی، فرمایا ڈرو نہیں، ہم فرشتے ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، آپ کو بیٹے کو خوشخبری دینے کے لیے ہیں۔ اور اس وقت خوشخبری دی
جب حضرت ابراہیم کی 120 سال عمر تھی اور بیوی کی جو ہے نا کیا تھی 90 سال تھی. اللہ تعالیٰ جب دینے کو ہے تو اس طرح دیتا ہے. اس لیے جو ہے نا یہ خزانہ بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. فرمایا زمین و آسمان کی بادشاہی میری ہے، جو کچھ میں پیدا کرتا ہوں میرا کوئی شریک نہیں ہے. یا بولے من یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہوں میں لڑکیاں عطا کرتا ہوں. یا بولے من یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں لڑکی بھی دیتا ہوں لڑکے بھی دیتا ہوں. یجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ہمارے ڈی خان کے اندر ایک ہمارے دوست ہیں، اس کی 12 لڑکیاں تھی، لڑکا نہیں تھا. 12 لڑکیاں. یہ اللہ کی عطا ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ شرک کرتے ہیں، کیا کچھ غیر کی طرح منسوب کرتے ہیں. یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور دینے والا بھی کون ہے؟ پوری زندگی حضرت عائشہ دعا مانگتے رہی، محمد رسول اللہ دعا مانگتے رہے، لیکن اللہ نے نہ لڑکی عطا کی ہے نہ لڑکا عطا کیا. حضور سے بڑا کوئی ہے؟ حضرت عائشہ سے کوئی بڑا ہے؟ یہ خزانہ اس کے پاس ہے. تو اس وقت حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ آپ کو بیٹا کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اور قوم لوط کو ہر کرنے کے لیے آئے. تو اس وقت بھی انہوں نے سلام ڈالا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پیدا کیا تو فرمایا فرشتوں کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم. اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وعلیکم السلام. اور جس وقت حضرت آدم کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا تو رب کائنات نے خود جواب دیا یرحمک اللہ. یہ سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے دین کا دار و مدار سنت پر ہے. اور علماء لکھا ہے کہ ویسے سلام ڈالنا سنت ہے لیکن ایک جگہ فرض ہے، ایک جگہ ہے تو سنت. یہ سنت ایسی ہے جس کا درجہ واجب سے بھی بڑا ہے سنت، لیکن اس کا درجہ واجب سے زیادہ ہے. سلام ڈالنے والے کا زیادہ ثواب ہے جواب دینے والے سے. سلام ڈالنا سنت، جواب دینا واجب، لیکن یہ سنت ہے اس کا درجہ واجب سے بھی زیادہ ہے. لیکن ایک جگہ علماء لکھا ہے کہ فرض ہے. کس وقت؟ جب ایک آدمی اسلحہ لگا کر آ رہا ہو اور آپ ڈر جائیں کہ پتہ نہیں ایک ڈاکو ہے، کون ہے، لوٹے گا، کیا کرے گا. تو علماء لکھا ہے کہ جو آ رہا ہے نا اب اس پر فرض ہے کہ زور سے کہے السلام علیکم، تاکہ یہ امن میں ہو جائے کہ یہ مجھے تکلیف نہیں دے گا، مجھے لوٹے گا نہیں، یہ میرا بدخواہ نہیں ہے، خیرخواہ ہے. کسی مسلمان کا خوف دور کرنے کے لیے پھر جو ہے نا سلام ڈالنا فرض عین ہو جاتا ہے. اور یہی ذکر کیا اللہ رب العزت نے یہاں پر کہ بسم اللہ کے اندر امن ہے، رحمت ہے، شفقت ہے. اور سورت شروع ہو رہی ہے برات من اللہ و رسولی. اللہ کا رسول برات کا اعلان کرتا ہے، بیزاری کا اعلان کرتا ہے، لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے. کن لوگوں سے؟ عاہدت من المشرکین، جن مشرکین نے عہد معاہدہ توڑا تھا، توڑ دیا ہے. وہ کیسے تھا؟ کون سا عہد معاہدہ تھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آئے تھے، احرام باندھ کر آئے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے نا حدیبیہ کے میدان پر جو ہے نا جہاں صلح ہوئی وہاں پر حضور کو روک دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے 3 جنگیں ہو چکی تھی، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق. قریش مکہ کو یہ خوف تھا کہ حضور پھر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے روک دیا. اور پھر کڑوی شرائط تھی کہ اس سال جو ہے نا مسلمانوں کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس ہو جائیں. آئندہ سال آئیں تو پھر 3 دن عمرہ کرنے دیں گے، 3 دن رہیں گے، اس سے زیادہ مکے کے اندر نہیں رہیں گے. اپنا اسلحہ نیام کے اندر لیں گے، لہراتے ہوئے نہیں آئیں گے. اور اگر کوئی مسلمان یہاں آ کر رہ گیا مکے کے اندر تو اس کو یہ واپس نہیں لے جائیں گے. اور ہمارا کوئی جو ہے نا ادھر مکہ مدینے کی طرف گیا تو ہم واپس کریں گے. یہ معاہدے تھے، بڑے کڑوی شرطیں تھیں. اور بھی تھی 6 شرطیں تھیں. ان کے اندر جو ہے نا کافی کچھ جو ہے نا مسلمانوں کے لیے بظاہر جو ہے نا وہ مشکل شرطیں تھیں، لیکن حضور نے مان لی. اور یہ معاہدہ ہوا کہ ٹھیک ہے. آخری جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم لڑیں گے نہیں، اور جو ہمارا اتحادی ہوگا، جو تمہارا ہوگا، ان کی بھی ہم ایک دوسرے کو ساتھ تعاون نہیں کریں گے. نہ آپ ہمارے اتحادی پر حملہ کریں گے، نہ ہم آپ کے اتحادی پر جو ہے نا حملہ کریں گے. یہ معاہدہ ہو گیا تھا 10 سال کے لیے. ابھی کچھ مہینے گزرے تھے کہ بنی بکر جو قبیلہ تھا بہت بڑا،
یہ قریش کا اتحادی تھا، حلیف اسے کہتے ہیں، حلیف ان کا اتحادی تھا۔ بنو خزاع چھوٹا قبیلہ تھا، تھے تو کافر لیکن مسلمانوں کے اتحادی تھے۔ تو معاہدہ یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے پر بھی حملہ نہیں کریں گے، اپنے اتحادیوں پر بھی ایک دوسرے پر حملہ۔ اسی دوران بنو بکر نے جو ہے نا بنو خزاع پر حملہ کر دیا، کافی جو ہے نا ان کا نقصان ہوا، مرد مارے گئے، مال لوٹ لے گئے۔ انہوں نے آ کر حضور کو بتایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے عہد توڑا ہے، اب کیا ہوگا؟ یا تو دیت دو، چٹی دو، توان دو، یا جو ہے نا پھر ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ تو مکے کے نوجوان کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے کہا کہ ہم توڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اور انہوں نے خون بہا بھی نہیں دیا، چٹی بھی نہیں دی، توان بھی نہیں دیا، دیت بھی نہیں دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے جذباتی نوجوان تھے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، ہم نہیں توڑتے، لیکن پھر بات نہیں بنی۔ تو معاہدہ جب ٹوٹا نا تو اسی معاہدے کا یہاں ذکر ہے کہ اے پیغمبر جب انہوں نے توڑا ہے تو تم بھی توڑ دو۔ فرمایا تم بھی برات کا اعلان کر دو کہ اب آپ کا اور ہمارا جو ہے نا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی مکہ پر حملہ کرنے کی، اور پھر اللہ نے فتح عطا کر دی، اور پھر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اور جب فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ حال تھا، جب داخل ہوئے تو 8 رکعت نماز شکرانہ بھی پڑھی کہ اللہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، آپ کا فضل ہے۔ اور جب اونٹی پر سوار تھے تو ایسے جھک کر جو ہے نا داخل ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی جو ہے نا اونٹ کے پران کے ساتھ جو ہے نا ٹکرانے کا خطرہ تھا، اکڑ کر نہیں۔ یہ اللہ کے ہاں عاجزی تھی، اور عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ من تواضع اللہ فرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند بالا کر دیتے ہیں۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے۔ تو اللہ نے حضور کو فتح نصیب کی، اور پھر اس کے بعد حضور عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، متکبرانہ طریقے سے داخل نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اختیار کرتے تھے، عاجزی کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت حسین بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ العرب والعجم کا اسے لقب ہے۔ وہ حدیث بھی پڑھا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور چلنے کا تذکرہ آیا، تو ایک طالب نے چیٹ لکھ دی کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ حضور کس طرح چلتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے جیسے چڑھائی سے اترائی کی طرف انسان آ رہا ہو، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو، تو پھر جو ہے انسان اکڑ نہیں سکتا، بازو نہیں مار سکتا، ذرا جھک کر چلتا ہے۔ تو فرمایا حضور اس طرح چلتے تھے۔ آگے طالب علم ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ تو بات ہے، بات اس وقت سمجھ نہیں آتی جب تک کوئی عملی نمونہ نہ ہو، آپ حال بتائیں، یہ تو قال ہے، یہ تو قال ہے، قول ہے، بات ہے، آپ حال بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے۔ تو حضرت حسین بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، کافی دیر روتے رہے۔ طالب علم بڑے پریشان کہ ہم نے جو ہے نا کوئی گستاخی کی ہے، انہوں نے معذرت کی، اور پھر جب تھوڑی دیر گزری تو فرمایا کہ آپ نے مجھے کبھی چلتا ہوا نہیں دیکھا۔ کیا فرمایا؟ کہ آپ نے مجھے کبھی چلتا ہوا نہیں دیکھا۔ فرمایا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے پیغمبر کی سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کی ہے، کبھی جو ہے نا سنت کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ چلنا بھی حضور جیسا انہوں نے جو ہے نا نہیں چھوڑا۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں معاہدہ کر کے گئے تو پھر وہ ٹوٹ گیا، پھر اللہ نے مکہ فتح کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم یہ اعلان کر دیا، کل یا جو ہے نا 9 یا 7 یا 13 آدمی قتل ہوئے، باقی جو ہے نا سب کو امان دے دی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے نا فتح عطا کی، اور مکے کے اندر جب جو ہے نا فاتحانہ طریقے پر جو ہے نا فتح ہو گئے، پھر اس کے بعد سن 9 ہجری کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری کی، اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ نے فرمایا یہ جو ہے نا کافر فسیحوا فی الارض 14 اشہر،
یہاں پر اللہ نے فرمایا مشرکین سے بیزاری کا اعلان کرو اور انہیں یہ بتا دو کہ 4 مہینے ہیں جن کے اندر پہلے جہاد کرنا جائز نہیں تھا، اب جائز ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے محترم تھے، اس کے اندر لڑائی جھگڑا جائز نہیں تھا۔ تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے حکم دیا کہ ان سے معاہدے توڑنے کا اعلان کر دو، لیکن 4 مہینے کے اندر انہیں کہو چلتے پھرتے رہو۔ جب 4 مہینے گزریں گے نا، ہم اور آپ آزاد ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ کچھ اور قبیلے تھے حضور کا ان کے ساتھ بھی عہد معاہدہ تھا، فرمایا کسی کے 3 مہینے باقی تھے، کسی کے جو 9 مہینے باقی تھے، تو حضور نے فرمایا وہ عہد معاہدہ بھی ہم پورا کریں گے، لیکن قریش مکہ کے ساتھ توڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، فرمایا 4 مہینے تم چلتے پھرتے رہو۔ معاہدہ تو ٹوٹ گیا ہے لیکن 4 مہینے محترم ہے، اب چل پھر سکتے ہو۔ انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وان اللہ مخزی الکافرین، اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا کافروں کو۔ اور پھر ذلیل ہوئے، بدر کے اندر بھی مارے گئے، پھر مکہ بھی فتح ہو گیا، ان کی قوت اور طاقت نیست و نابود ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان کر دے لوگوں کو۔ اذان مانا اعلان، یہ اذان کا معنی کیا ہے؟ اعلان۔ یہ جو اذان دیتا ہے نا تو ہم اعلان کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور اذان دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو 7 سال بغیر معاوضے کے اذان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا اس مؤذن کے جو ہے نا گردن اونچی ہوگی، دور سے نظر آئے گا کہ اذان دیتا ہے، اور جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے، یہ مٹی، یہ پتھر، یہ درخت، یہ حجر شجر، انسان حیوان گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اللہ یہ تیرا نام بلند کرتا تھا۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھو، ناراض بھی نہ ہونا، تمام علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی منڈے کی اذان نہیں ہوتی، جس کی سنت اور شریعت کے مطابق داڑھی نہیں وہ اذان دے تو علماء نے لکھا ہے واجب الاعادہ ہے، یعنی کیا معنی نہیں ہوئی دوبارہ دی جائے۔ ہر ایک چیز کے معیار ہے، امامت کے لیے بھی معیار، اذان کے لیے بھی معیار، شریعت نے ایک معیار قائم کیا ہے۔ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے، اگر کبھی کوئی قاری صاحب مولوی صاحب نہ ہوتا مصلی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ ایک آدمی مصلی پہ چڑھے اور اس نے آیت کرسی شروع کر دی قرات کے بعد، پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں، اس لیے ہر ایک کا معیار ہوتا ہے۔ اب میں قرآن کلی لگا لوں اور یہ جو ہے نا شیروانی پہن لوں اور فائل جو ہے نا بغل میں دباؤں اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں حاضر ہو جاؤں کہ جی میں جج ہوں یا میں وکیل ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ مولوی پاگل ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے جج کا کورس نہیں کیا، میں نے وکالت کا کورس نہیں کیا۔ دنیا کا ایک معیار ہے، شریعت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اس لیے تمام علماء لکھا ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس مولوی سے بشرطے کہ وہ مولوی ہو، داڑھی منڈا اور داڑھی قطرے کی جو ہے نا اذان نہیں ہوتی۔ اتنے تک لکھا ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے اس داڑھی منڈے سے۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اذان بر وقت دی جائے، وقت سے پہلے اگر اذان ہو گئی تو پھر واجب الاعادہ ہوگی، پھر کیا ہوگی؟ وہ واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ دینی ہوگی۔ کبھی ایسے ہو جاتا ہے اذان بھول جائے، مؤذن بھول جائے تو پھر وقت سے پہلے دے دی تو پھر اذان نہیں ہوگی، دوبارہ اس کو جو ہے نا کیا کرنا ہوگا؟ اعادہ کرنا ہوگا۔ اور یہی حکم ہے کہ اگر جماعت کی اور جماعت نہیں ہوئی تو جب دوبارہ نماز پڑھیں گے تو پھر اقامت دوبارہ کہیں گے۔ یہ مسائل ہیں، سیکھنے چاہیے یار، یہ مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہاں پر اعلان ہے کہ اے پیغمبر لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان کر دے کہ وہ جو ہے نا حج اکبر کی طرف آئے۔ کس کی طرف آئے؟ اب حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو مشہور ہے نا، جو جمعے کے دن حج کیا جائے وہ حج اکبر ہے، اور جمعے کے دن نہ کیا جائے حج اکبر نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرب کے اندر جو ہے نا عمرے کو بھی حج کہتے تھے اور حج کو بھی حج کہتے تھے، تو اس لیے جو ذی الحجہ کے اندر جو ہے نا یہ احکامات بجا لے جاتے ہیں، اس کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے تھے۔ یہ اس مناسبت سے حج اکبر ہے
یہ ہمارے یہاں جو ہے نا جمعے کے دن جو ہے نا مطلب آ جائے تو حج اکبر ہے، اور نہ ہو تو پھر حج اکبر نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو ہے نا ویسے مشہور ہے، جمعے کی فضیلت علیحدہ، حج بھی آ گیا جمعے کے دن بھی نور اللہ نور، لیکن یہ نہیں ہے کہ جمعے کے دن ہو تو پھر حج بڑا ہو جاتا ہے اور نہ ہو تو بڑا نہیں ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور خاص کر جو بھی کام کرنا ہے نا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے۔ آج ہم حج کو لے جاتے ہیں اور ہمیں حج کا طریقہ نہیں آتا۔ حج کے اندر جو ہے نا کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں، 5-6 واجبات ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جو ہے نا کیا کرتے ہیں۔ اتنے تک کہ غسل میں بھی نہیں ہے ہمیں یاد کہ 3 فرض ہیں، 5 سنتے ہیں۔ وضو کے اندر جو ہے نا 4 فرض ہیں، 14 سنتے ہیں۔ نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 4 سنتے ہیں، نماز جنازہ ہو گیا۔ اور نماز کے اندر 13 فرض ہیں، 14 واجبات ہیں، 21 سنتے ہیں۔ ہمیں نہیں آتی، ہمیں سیکھنی چاہیے۔ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ جس نے دینی مدرسہ کے اندر نہ پڑھا ہو یا تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت نہ لگا، یہ فرائض نہیں بتا سکتا، یہ فرائض نہیں بتا سکتا۔ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے نہیں پتا کہ نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، فرض چھوٹا ہے، واجب چھوٹا ہے، سنت چھوٹی ہے، سجدہ سہو آئے گا نہیں آئے گا، کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ بغیر عذر کے فرض چھوٹ جائے نماز نہیں ہوگی، اور فرض اپنی جگہ سے ہٹ جائے، واجب چھوٹ جائے یا اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ان 3 پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ سنت چھوٹ جائے، ثواب میں کمی ہوگی، نہ نماز چھوٹتی ہے نہ سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 4 رکعتیں آپ نے فرض پڑھی اور آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے۔ اب حکم یہ ہے کہ واپس آ جاؤ، لیکن آپ واپس نہیں ہے، آپ نے 5ویں رکعت کی بھی رکوع کر لیا، تو اب یہ 4 فرض نہیں ہوئے۔ آپ نے 4 فرض پڑھے نا، تحیات میں نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے۔ 5ویں رکعت کے لیے آپ جب رکوع کریں گے تو یہ 4 فرض کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ ذرا توجہ رکھیں، کیوں ختم ہوں گے؟ کیونکہ جو 13 فرائض ہیں نماز کے اندر، آخری تحیات کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو فرض چھوٹ گیا ہے یا نہیں چھوٹا؟ فرض چھوٹ گیا ہے نا، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اب 4 فرض پڑھ رہے ہیں، دوسرا مسئلہ، اور حکم کیا ہے؟ عبدہ و رسولہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ عبدہ و رسولہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ اب آپ نے نہیں کھڑے ہوئے، آپ نے اللہم صلی علی محمد آگے چلے گئے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ سجدہ سہو لازم آئے گا۔ کیوں؟ کہ 3ری رکعت میں کھڑا ہونا فرض تھا، اور فرض اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گیا ہے، فرض اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گیا ہے، تو اب سجدہ سہو آئے گا۔ آپ نے قرات کرنی تھی، ہم تو پڑھا ہے، اس کے بعد رکوع میں چلے گئے، سورت نہیں ملی، اور سورت ملانا واجب ہے۔ کیا چیز چھوٹ گئی؟ ہاں، واجب چھوٹ گیا ہے، تو سجدہ سہو لازم ہے۔ یہ مسائل ہیں، سیکھنے چاہیے ہمیں یار۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حج کے بھی 3 فرائض ہیں اور 5 واجبات ہیں۔ نیت کرتے ہوئے حج کی احرام باندھنا یہ پہلا فرض ہے، عرفات کے میدان پہ کھڑے ہونا دوسرا فرض ہے، اور طواف زیارت کرنا 3 فرض ہے۔ یہ 3 فرض ضروری ہیں۔ اور پھر مزدلفہ پہ ہونا، رمی جمار، شیطان کو کنکر مارنا، اور پھر قربانی کرنا، پھر حل کرنا، اس کے بعد جو ہے نا صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، قربانی، یہ وغیرہ جو ہے نا واجب آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ضروری ہے سیکھنا ہمارے کا۔ آج حج عمرے کے لیے ہم جاتے ہیں، ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ عمرے کے اندر 2 فرض، 2 واجب، 2 سنتے ہیں۔ عمرے کے اندر کتنے فرض؟ 2 فرض، 2 واجب اور 2 سنتے ہیں۔ آسان مسئلہ ہے یار، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ نیت کر کے احرام باندھو، پہلا فرض، اور 7 چکر لگاؤ، طواف کرو، یہ دوسرا فرض۔ 2 فرض ہو گئے۔ اور 2 واجب کون سے ہیں؟ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا اور سر منڈانا۔ کتنے واجب ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ 2 سنتے کہ جب طواف شروع کرو تو چادر کو جو ہے نا یہ کندھا جو ہے نا خالی رکھو۔ ہمارے ہاں جو ہے نا لا علمی کی وجہ سے یہاں سے احرام باندھنا ہے، یہاں سے کندھا خالی۔ یہ جب طواف شروع کریں تو اس وقت جو ہے نا کندھا خالی کرنا ہے، پھر طواف ختم ہو جائے تو پھر جو ہے نا کندھے کو ڈھانپ لینا ہے۔ یہ پہلی سنت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 3 چکر میں رمل کرنا، دوڑنا پہلوانی کے ساتھ، 3 چکر لگانے، 2 سنتے۔
عمرہ ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اس کا جذبہ بھی پیدا کرنا چاہیے۔ آج لاکھوں روپے ہم مالک ہیں لیکن حج عمرے میں توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا جس نے حج نہیں کیا، طاقت رکھتا تھا نہیں کیا، تو فرمایا منافقت کی موت مرا ہے۔ ہمیں اس کی بھی طرف رکھنی چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عمرے زیادہ کرو، دو فائدے ہیں، ایک تو گناہ معاف ہوگی۔ فرمایا جو حج کر کے آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کبھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور دوسرا فرمایا رزق بھی بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ ہم لاکھوں روپے لگا کر آتے ہیں یا لے کر آتے ہیں؟ لگا کر آتے ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فائدہ ہے؟ دو فائدے ہیں کہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس کی بھی طرف رکھنی چاہیے، طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر اعلان کر دے کہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ سن 9 ہجری کو امیر الحجاج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرنے والے تھے۔ جب حج کے لیے گئے تو اعلان کیا کہ آج سے بعد کوئی مشرک جو ہے نا یہاں مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آمین کہہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار لے جائے۔ تو مکے سے پہلے جو ہے نا نشانات ہے، وہاں پاسپورٹ چیک کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو تو پھر ہے، نہیں تو غیر مسلم کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ اور فرمایا آج کے بعد یہاں پر جو ہے نا کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ یہاں پر کوئی ننگا طواف، پہلے ننگا طواف کرتے تھے، تو فرمایا آج کے بعد یہاں ننگا طواف بھی کوئی نہیں کرے گا۔ یہ جو ہے نا کیا ہوئے؟ اعلان ہوئے۔ اور پھر ان کا دعویٰ تھا کہ ہاں ہم تو مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم تو یہ ہیں۔ تو یہ بھی اعلان کیا گیا کہ آئندہ کے لیے ولایت جو ہے نا اس کے پاس ہوگی جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا۔ یہ اعلانات ہوئے، اور پھر 10 کو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے۔ 10 کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر لمبی تفصیل ہے یار، حج کی 3 قسمیں، مفرد، تمتع اور قران، پھر ان کی تفصیلیں سیکھنی چاہیے۔ اور طواف بھی جو ہے نا کیا ہے؟ 3 ہیں، طواف قدوم، طواف زیارت اور طواف جو ہے نا وداع، یہ بھی ہیں، یہ سیکھنے چاہیے۔ تو یہ بھی طرف ہونی چاہیے یا نہیں یار؟ کوئی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، ضرور جو ہے نا وہاں حاضری دینی چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے مکے جائے مدینے جائے۔ بات کہتے ہیں پہلے مکے جاؤ کہ تم گناہوں سے بھرے ہوئے ہو، توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ کر پاک صاف ہو کر محمد رسول اللہ کے سامنے حاضری دو۔ گنہگار ہونے کی صورت میں حضور کے سامنے نہ ہو، اس لیے پہلے مکے جاؤ، توبہ استغفار کرو، پھر جو ہے نا مدینہ منورہ جاؤ۔ اور بات کہتے ہیں نہیں مدینہ منورہ پہلے جاؤ، کیوں؟ کہ تم گنہگار ہو سکتا ہے رب کائنات تمہاری حاضری قبول نہ کرے۔ تو وہاں پر سفارش کے لیے محمد رسول اللہ کو ساتھ لے کر آؤ، حضور کی سفارش لے کر آؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر دے۔ تو یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اس طرف خیال نہیں ہے، رسم و رواج کے اندر نوجوان بے اعتدالی کے اندر شریک ہیں، صحیح طریقہ ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی ساتھی مجھے بتا رہا تھا کہ پاکستان میچ ہار گیا تو نوجوان رو رہے تھے۔ اب یہاں تو رو رہے ہیں، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے خون بہانے پر کسی کو رونا نہیں آیا۔ وہاں پر نہیں روتے ہم، ہاں میچ ہار گئے تو ہم رو رہے ہیں کہ کیوں ہار گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں ہماری ذہنیت بھی بدل گئی ہے۔ تو نیک جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کنجرے نٹوے وغیرہ آ جائیں، بینک سے 90 نوٹ لے کر نچھاور کرتے ہیں، پوچھا جائے کیا کرتے ہو؟ جی کما دے کس وقت ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کنجروں کے لیے کما رہے ہیں۔ مسئلہ یاد رکھو، جیسے رزق حلال کمانا ضروری ہے، صحیح جگہ پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ مجرم ہو گیا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ انسان کو چاہیے کہ انسان ہوش کے ناخن لے۔ کبھی یہ بھی کمیٹی ڈال لیا کرو کہ اگر نکلے تو ہم عمرے کے لیے جائیں گے، ہم حج کے لیے جائیں گے، ہم اللہ کے رسول کے روضے اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ یہ تھوڑی سی عادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ گئے تو وہاں پر ایک چھوٹا بچہ تھا، اور اسے کہا کہ تم کون؟ اس نے کہا کہ میرا کوئی جو ہے نا
قابل ذکر والدین رشتہ دار نہیں، میں یہاں رہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بچے ہمارے ساتھ چلو، ہم آپ کو بیٹا بھی بنائیں گے، شادی بھی کریں گے، مکان بھی دیں گے، اور آپ کی روزی کا بندوبست بھی کریں گے۔ تو اس نے کہا اچھا، آپ کے ساتھ چلا گیا تو وہاں پر شادی ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا شادی بھی ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ مکان بھی ملے گا؟ انہوں نے کہا ہاں مکان بھی مل جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں روزی کا بندوبست بھی کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بھی ہو جائے گا۔ چلتے چلتے اس بچے نے کہا کہ وہاں پر یہ روضہ رسول اللہ بھی ہوگا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں آنے کے لیے تیار نہیں، فرمایا میں سے یہاں روضہ رسول اللہ کے لیے آیا ہوں، ہاں وہاں روضہ رسول اللہ نہیں ہوگا تو پھر مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیار نہیں ہوں، نہ مجھے شادی کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ مال و دولت کی ضرورت ہے۔ یہ ہے جذبہ مسلمان کا۔ آج ہمیں جو ہے نا اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر تو اعلان کرا کہ آج کے بعد یہاں پر جو ہے نا کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، اور یہاں پر آج کے بعد کوئی شرک یا اشعار بھی نہیں کہے جائیں گے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عاجزی چاہیے۔ ہم یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں میں اتنا بڑا، میری اتنی دولت، میرا اتنا خاندان، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے گھر میں ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، اس کا نوکر اور غلام آیا اور اس کو کچھ کان میں کہا، یہ باہر چلے گئے، وہاں جا کر پھر واپس آ گئے۔ کس نے کہا کہ خیر تو تھی، آپ باہر چلے گئے؟ اس نے کہا کوئی دنیا کی بات پوچھنے کے لیے آیا تھا، اس کو وہاں باہر جا کر بتائیے، یہاں بتانا میں نے گوارا نہیں کیا۔ اس نے کہا یہاں بتا دیتے۔ انہوں نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اللہ کے گھر میں دنیا کی بات نہیں کی۔ آج پتہ نہیں کیا کیا کرتوت ہے ہمارے مسجد کے اندر، کیا کیا جو ہے ہمارے جو ہے نا دعوے ہوتے ہیں جھوٹے سچے۔ اس لیے شرکیہ اشعار کی بھی یہاں پر اجازت نہیں ہے۔ امام زین العابدین جو اہل بیت کا سرخیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تو چہرہ مبارک زرد ہو جاتا۔ لوگ کہتے کہ حضرت آپ تو اہل بیت میں سے بڑے بہادر ہیں، علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، حسین کے لخت جگر ہیں، آپ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس کے ہاں حاضری دینے والا ہوں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ذکر کے آیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ یہاں پر ہم نے چوکڑے بنا کر جو ہے نا جہاں ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، یہ شرم جائز نہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آج کے بعد کوئی بدبو چیز کھا کر مسجد کے اندر نہ آئے۔ یہی حکم ہے کہ مولی ہو، لہسن ہو، پیاز ہو، یا ہر وہ چیز جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہو وہ کھا کر یہاں مسجد کے آنا جائز نہیں۔ اگر کھائیے تو پھر اچھی طرح مسواک کر کے آئے، بدبودار چیز۔ اور یہی لکھا ہے کہ کوئی اگر مریض ہو جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، جس کے جو ہے نا زہر کوئی جو مرض ہو، تو اس کو بھی مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ 5 سال سے پہلے بچے کو لانا مسجد کے اندر حرام ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں، جب بھی میں دیکھتا ہوں بغل میں بچہ دبایا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ لکھا ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، 5 سال سے کم بچے کو لانا حرام لکھا ہے مسجد کے اندر۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ پاگلوں سے اور بچوں سے مساجد کو اپنے آپ کو پاک رکھو۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسجد کا متولی وہ متبع شریعت ہونا چاہیے، فاسق فاجر نہ ہو۔ پنجاب کے اندر داڑھی منڈا مونچھیں بڑی بڑی، نماز ایک نہیں پڑھتا، جی میں مسجد کا متولی ہوں۔ بڑی بات ہے یار۔ فرمایا متبع سنت ہو، ہاں عالم ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، نیک ہو، حاجی نمازی ہو۔ یہ بھی لکھا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ یہاں مشرک کوئی داخل نہیں ہوگا، اور یہاں پر جو ہے نا کیا ہوگا، ننگا طواف نہیں کیا جائے گا، شرکیہ اشعار نہیں پڑھے جائیں گے، اور مسجد کو پاک رکھا جائے گا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ گم شدہ چیز کی یہاں پر مسجد کے اندر اعلان کرنا نہ جائز، گم شدہ چیز کا۔ اور یہاں ہمارا کوئی کوئی بکری یا کوئی گائے یا کوئی سامان گم ہو جائے مسجد کے اندر اعلان، شرعی طور پر مسجد کے اندر اعلان کرنا گم شدہ چیز کا جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی گم شدہ چیز کا مسجد کے اندر اعلان کر رہا ہے، بد دعا کرو کہ یا اللہ اس کو چیز نہ ملے۔ اور فرمایا کوئی تجارت کے لیے اعلان کرتا ہے کہ ہاں میں کپڑا لایا ہوں، میں خورد و نوش کی چیزیں لایا ہوں، آؤ لے لو، تو فرمایا بد دعا کرو کہ یا اللہ اس کو نفع عطا نہ کر۔ یہ مسائل ہے یار، یہ ہمیں کرنے چاہیے، مسلمان ہیں۔ اور یہی لکھا ہے کہ یہی اعلانات کیے گئے
کہ آج کے بعد یہاں پر شرک نہیں ہوگا، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں خانہ کعبے میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں یہاں پر اعلانات کیے کہ یہ چیزیں آئندہ کے لیے نہیں ہوں گی۔ اسی کا اعلان کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے پیغمبر اعلان کر اللہ کے رسول کی طرف سے لوگوں کو یوم الحج الاکبر کہ حج اکبر کریں، حج کو آئیں۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ کا رسول جو ہے نا مشرکین سے بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، مشرکین کو یہ کہا کہ اگر توبہ کر لو، کلمہ پڑھ لو تو پھر تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ اور آگے فرمایا ان تولیتم فاعلموا انکم غیر مجرمون، اگر تم پھر گئے اور شرک و بدعت پر، کفر پر ڈٹے رہے تو پھر اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرمایا وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، ایسے کافروں کو جو مانتے نہیں اللہ کے رسول کو، ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب خوشخبری تو جو ہے نا اچھے کام پر ہوتی ہے، تو اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ کوئی مجرم پکڑا جائے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تیری ہونے مہمان نوازی کریں گے، ایسا کیا دیں کو کہ تیری ہونے مہمان نوازی ایسا ہونے، وہ مہمان نوازی ہوندی ہے، پٹائی ہوندی ہے۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ ان کو جو عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقضوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدۃ ان اللہ یحب المتقین، فرمایا جن قبائل نے عہد معاہدہ آپ سے ساتھ پیغمبر نہیں توڑا تو تم بھی نہ توڑو، جنہوں نے آپ کے ساتھ عہد معاہدہ کیا انہوں نے زیادتی نہیں کی، تم بھی ان کے ساتھ نہ توڑو۔ مشرکین نے توڑا ہے تو تم بھی توڑ دو۔ اور آگے فرمایا، ہاں پیچھے کہا تھا نا، یہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، یہ 4 مہینے ہیں، مشرکین کو کہا کہ تم چلو پھرو مزے کر لو، پھر دیکھیں گے تمہارے ساتھ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب 4 مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی کافر ملے انہیں قتل کرو، وَخُذُوهُمْ پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ ان کا حصار کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر جگہ مورچہ پکڑ کر ان کو چن چن کر مارو، ان کو زندگی کے اندر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، دنیا کے اندر یہ نہیں رہ سکتے، اور زندہ رہنے کے لیے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں آگے فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، ابو سفیان تھے، خالد بن ولید تھے، حضرت اکرمہ تھے، پہلے مشرک تھے، توبہ کر لی تو اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ بھی کر لیں، نماز بھی پڑھیں، توبہ بھی کر لیں، اور ہاں نماز ضروری ہے۔ ایک قوم تھی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، فرمایا اس قوم نے کہا کہ یا رسول سارے کام کریں گے ایک نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا وہ دین کیا ہے جس کے اندر نماز نہ ہو؟ وہ دین کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کا نماز نہیں پڑھتے۔ ایک اللہ والے تھے، بڑے بزرگ متقی پرہیزگار، کسی سے پوچھا کہ ہاں جنت کے اندر یہ نعمت ہوگی، انہوں نے کہا ہاں ہوگی، یہ نعمت ہوگی، یہ نعمت ہوگی، جی ہاں ہوگی، یہ نعمت ہوگی، انہوں نے کہا جی ہاں ہوگی۔ چلتے چلتے اس نے کہا جنت کے اندر نماز بھی ہوگی، اس نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا پھر جنت کے اندر مزہ تو نہیں آئے گا۔ یہ بھی تھے اللہ والے، کیا کہا کہ اگر جنت کے اندر نماز نہیں تو پھر مزہ تو نہیں آئے گا۔ آج ہم مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتے۔ آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واسلہ نام تھا، غالباً 110 سال کے بعد فوت ہوئے، حضور کے بعد 110 سال بعد فوت ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 110 سال کے بعد تاریخ یہ بات ثابت نہیں کر سکتی کہ جس نے کلمہ پڑھا اور نماز نہ پڑھی ہو۔ اس لیے جو ہے نا اللہ نے قریش مکہ کے متعلق کیا فرمایا؟ معافی تب ہوگی کہ شرک کفر بدعات سے توبہ بھی کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز بھی پڑھے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی دیں۔ اب یہ کام کریں، توبہ بھی کر لیں، نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اللہ نے فرمایا ان کا راستہ چھوڑ دو، بس ان کے ساتھ تعارض نہ کرو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو، یہ پکے سچے مسلمان ہیں، جس حالت میں رہنے دو، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور رحیم، جو سابقہ گناہ کیا اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دے گا۔ یہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں تو مشرک، لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے اندر عہد معاہدہ کرتے ہیں، پھر بھی پورا نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ عہد معاہدہ توڑتے ہیں، چاہے مسجد حرام کے اندر کیوں نہ ہو، تم بھی توڑ دو، تمہیں بھی پاسداری کی اجازت ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کا جو ہے نا ایک یہ تھا
آگے بھی یہی چلا رہا ہے، یہی عہد معاہدہ توڑنا اور پاسداری کرنا۔ آگے فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کو بیچ کر پیسہ وصول کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ دین سے روکتے تھے۔ یہ ان کی بری صفت اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈنڈی مارتے تھے، کوئی امیر اگر کوئی گناہ کرتا تو پیسے لے کر چھوڑ دیتے، اگر کوئی غریب ہوتا تو اس پر قانون جاری کر دیتے۔ اور دوسرا یہ ہے پیسے کماتے تھے اور خرچ کرتے تھے وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ انہم ساء ما یعملون، اللہ نے فرمایا یہ برا طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے پیغمبر کو نکالا ہے تم ان سے انتقام لو، اور ان کے جو بڑے بڑے رئیس ہیں ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کر دو، اور فرمایا کہ ان کو نہ چھوڑو اور ان کے ساتھ برا سلوک کرو، دنیا کے اندر ان کو نہ رہنے دو۔ جو برائی کا ذریعہ ہو، جیسے مرزائی آج کل یہ دین کے دشمن ہیں، بے دینی، الہاد، کفر، ارتداد پھیلا رہے ہیں، تو جو اس قسم کا کردار ادا کرنے والا ہو اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ آج بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم سے جو ہے نا جہاد چھوٹ گیا، یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے اندر کیا حال ہو رہا ہے۔ ہمیں لمحہ فکریہ کرنا چاہیے، جب تک جہاد زندہ تھا تو اس وقت جو ہے نا کوئی کافر اس طرح سے حرکت نہیں کرتا تھا۔ غزوہ تبوک میں جب جہاد ختم ہوا، ابھی جاری تھا، حج کا موسم آ گیا، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر اجازت ہو ہم حج بھی کر لیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے فریضہ حج ادا کر لیا ہے اب اس کے بعد اگر 40 حج کرے گا اتنا ثواب نہیں پائے گا جتنا جہاد کے اندر ہوگا۔ ہمیں جذبہ جہاد پیدا کرنا چاہیے، جان بھی دینی چاہیے، مال بھی دینا چاہیے، جو بھی موقع ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ جو ہے نا یہی جہاد ہے۔ حضرت اسیرم ایک صحابی ہے، امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے جہاد کے لیے، یہ سردار تھا اپنی قوم کا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میری قوم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میرا جی چاہتا ہے میں بھی تیار ہوں لیکن پڑھا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جلدی پڑھ لو۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، عرض کیا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی جہاد کے لیے آئیں۔ تو وہ جہاد کے لیے چلے گئے تو زور سے پہلے جہاد شروع ہو گیا، اور پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی لیکن کچھ مسلمان شہید ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایک آدمی ہے ہماری طرف شہید ہو چکا ہے لیکن ہم جانتے نہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب دکھایا گیا تو وہی حضرت اسیرم تھے، وہی حضرت اسیرم، عمر اس کا نام تھا، حضرت اسیرم کے نام سے مشہور تھے۔ اب وہی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گود میں لیا، چہرے مبارک سے گرد وغیرہ ہٹایا اور فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک سجدہ نہیں کیا اللہ نے جنت عطا کر دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ پوچھا کرتے تھے کہ ایسا آدمی بتاؤ جس میں کلمہ پڑھا ہو اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک سجدہ بھی نہ دیا ہو اللہ نے جنت عطا کر دی ہو، تو یہی حضرت اسیرم ہے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ جہاد کی برکت تھی۔ تو آج مسلمانوں پر جو ہے نا بڑا مشکل وقت ہے، ہمیں ہر قسم کا تعاون کرنا چاہیے، اور نہیں تو دعاؤں میں تو ضرور یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دعاؤں میں تو یاد کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے اور فرمایا جو جہاد کے لیے نہیں آئے وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، وہ جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی شریک ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے شریک ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عملی طور پر جہاد کر رہے ہو، وہ تمہاری کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہے، اگرچہ کسی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکے تو ہمیں جتنا کسی کا بس چلے اتنی ہی اس کو کوشش کرنی چاہیے، اور نہیں تو دعائیں تو کرنی چاہیے نا۔ اور اگر کوئی صحیح ذریعہ وسیلہ ہو تو پھر مالی معاونت بھی کرنی چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں بس اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم جو ہے نا لوٹنے کے جو ہے نا بڑے قابل ہیں اور بڑے ماہر ہیں، جہاں بھی کوئی مصیبت ہے ہم کیمپ لگاتے تھے، آگے کوئی ٹیڑھی بھی نہیں جاتی۔ ہماری حکومت بھی غدار ہے، یہ اسلام زدگان میں کتنا فٹ جمع ہوا کوئی ملا ہے؟ سارے کھا گئے بدبخت، پتہ نہیں خدا کو کیا جواب دیں گے یار۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی غیر کا مال نہ کھائیں، اور جو امانت ملے اس کو صحیح طور پر پہنچائیں، اور جتنا ہو سکے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ معاونت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی
حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔